امیر کے سامنے پیش کرے کہ میرے سامنے یہ بات آئی ہے، آپ اس کی تشریح کریں، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس پر عقیدہ بنائیں گے، کوئی بات سامنے آ گئی، پہلے اس پر عقیدہ بنائیں گے، خود کو مضبوط کریں گے، اس کے بعد پھر آگے جماعت کے اندر فساد شروع کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیں اس کے الٹ چلنا ہے۔ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے دلائل کو دیکھنا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اپنے امیر کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر وہ قرآن اور سنت کے خلاف چل رہا ہے، قرآن اور سنت کے خلاف ہمیں لے کے جا رہا ہے، قرآن نے بھی دی ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جب خالق کی نافرمانی کی بھی بات آ جائے تو پھر مخلوق کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ انما الطاعۃ بالمعروف، اطاعت جو ہے وہ معروف کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کے اندر ہمارے لیے جماعت وہ ضروری ہے۔ وہ حدیث جو میں نے تلاوت کی تھی وہ آدھی تھی، اب میں اس کو پوری کر رہا ہوں۔ فرمایا لا اسلام الا بجماعت، کہ جماعت کے بغیر وہ اسلام نہیں۔ ولا جماعت الا بطاعت الا بامارت، اور جماعت وہ امارت کے بغیر نہیں ہے۔ ولا امارت الا بطاعت، اور کوئی عمارت نہیں ہے وہ اطاعت کے بغیر۔ یعنی جماعت ہوگی، جماعت کے اندر امیر ہوگا اور اس امیر کی اطاعت کی جائے گی، یہ لازم ہے۔ آپ دیکھیں اور مزید حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصی اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی تو وہ سمجھ لے کہ اس نے میری اطاعت کر لی ہے، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی تو فرمایا اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک سے، فرمایا اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کان رأسہ زبیبا کأن رأسہ زبیبا، فرمایا کہ تم سنو اور اطاعت کرو۔ اگر تمہارے اوپر ایک ایسا شخص مقرر کر دیا جائے جو حبشی ہو اور اس کا سر وہ کشمش کی طرح ہو، خوبصورت بھی نہ ہو، لیکن اگر اس کو تم پر امیر مقرر کر دیا گیا تو فرمایا اسمعوا، سنو اور اس کی بھی اطاعت کرو۔ یہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ جیسے وہ طالوت کا واقعہ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو اس کی مثال وہاں بھی ہمیں مل جائے گی۔ یہ نخرے انہوں نے بھی کیے تھے کہ یہ کیسا امیر ہے ہمارا، اس سے تو ہم زیادہ جو ہے وہ مال کے اندر ہے۔ ہم میں سے کوئی امیر مقرر ہوتا، کوئی بادشاہ مقرر ہوتا، لیکن ہمیں یہ نخرے نہیں کی۔ یہ نخرے کون کرتا ہے؟ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی ایسا بندہ بھی مقرر کیا جائے جو حبشی ہو، جس کا سر کشمش کی طرح ہو، فرمایا اسمعوا واطیعوا، اس کی بھی سنو اور اطاعت کرو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ،
کہ ہر مسلم کے اوپر وہ امیر کی اطاعت وہ لازم کر دی گئی ہے. ہاں ما لم یؤمر بمعصیۃ، ہاں جب تک وہ نافرمانی کی بات نہ کرے، نافرمانی کا حکم نہ دے. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیک السمع والطاعۃ فی عسرک و یسرک، کہ تمہارے اوپر وہ اطاعت کو، سمع اور اطاعت کو لازم کر دیا گیا ہے. کن حالات کے اندر؟ فی عسرک و یسرک، تنگی کے اندر اور فراغی کے اندر. ومنشطک و مکرہک، خوشی کے اندر اور ناخوشی کے اندر. وعسرۃ علیک، اور اس حالت کے اندر بھی اگر تجھ پر کسی کو ترجیح دے دی جائے تب بھی کیا کرو گے؟ امیر کی اطاعت کرو گے. ہماری طرح نہیں کہ مجھ پر کسی کو ترجیح دے دی تو میں ناظم سے ناراض ہو گیا، میں امیر سے ناراض ہو گیا کہ اس نے تو فلاں کو مجھ پر ترجیح دے دی، اس نے تو فلاں کو ناظم بنا دیا، اس نے تو فلاں کو تقریر دے دی، اس نے تو فلاں کو امیر بنا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اگر تمہارے اوپر کسی کو ترجیح دے بھی دی جائے پیچھے رہ کے بھی امیر کی اطاعت کرو، یہ تم پر لازم ہے، یہ لازم ہے، فرض ہے. فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصانی ان اسمع واطیع وان کان عبدا مجدع الاطراف، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا. اب دیکھیں، اس بات پر ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بیان کرتے ہیں، نبی ہے، نبی سے اوپر تو کسی کا مرتبہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایسا شخص جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے اور غلام ہو امیر مقرر کر دیا جائے تو مجھے وصیت کی گئی ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ٹائم کم ہے اس لیے میں دلائل پیش کرتا ہوں. یحییٰ بن حسین سے روایت ہے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم یکتب فی حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اسمعوا لہ واطیعوا، کہ اپنے امیر کی، اپنے خلیفہ کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. عبادہ بن صامت کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں انباینا علی سمع و طاعت، کہ اللہ کے رسول نے ہم سے جو بیعت لی تھی وہ اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم سمع اور اطاعت کریں گے. ہمارے اندر وہ سمع اور اطاعت ہوگی، ہم امیر کی اطاعت کریں گے. سلمہ بن یزید جوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، ارأیت ان قامت علینا امراء یسألونہ حقهم ویمنعون حقنا کما تأمرنا فعارض عنہ، کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اگر ایسا موقع آئے کہ ہمارا کوئی امیر ہو، وہ ہم سے تو اپنا حق مانگے لیکن ہمیں اپنا حق نہ دے، ہمارا حق ہمیں نہ دے، تو کیا ہم ان سے اعراض کر لیں؟ تو فرمایا اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم. نہیں، سنو اور اس کی اطاعت کرو، سنو اور اس کی اطاعت کرو، کیونکہ تمہارا عمل کا بوجھ وہ تمہارے اوپر ہے اور اس کے عمل کا بوجھ اس کے اوپر ہے.
دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں امیر کے اندر کوئی ایسی بات نظر آ جائے جو تمہیں مکروہ لگے، تمہیں ناپسند ہو، تو فرمایا صبر کرو، فصبر، کیا کرو؟ صبر کرو۔ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو اس بات کے اوپر، کیونکہ جماعت سے اگر کوئی ایک بارش بھی دور ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ابو امامہ سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سنا، یخطبو فی حجۃ الوداع، کہ وہ حجۃ الوداع کے اندر بیان کر رہے تھے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نماز پڑھو، وصوموا شہرکم، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور زکوٰۃ دو اپنے مالوں میں سے، وَأَطِيعُوا إِذَا أَمْرَكُمْ، اور جب تمہیں کسی چیز کا حکم دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کے جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے۔ اگر یہ 5 چیزیں تم نے اس کو فالو کیا، اس کو اپنا لیا، تو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، من خلع یدم من الطاعۃ لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ، فرمایا کہ جس نے اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ میں اس امیر کی اطاعت نہیں کر سکتا، میں اس امیر کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس ناظم کی اطاعت نہیں کر سکتا، تو فرمایا یہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا، لا حجت لہ، کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر تو یہ کوئی دلیل پیش کر لے گا کہ یار امیر کے اندر میں نے یہ برائی دیکھی ہے، ناظم کے اندر میں نے یہ برائی دیکھی ہے، اس کے اندر یہ فلاں بات ہے، یہ فلاں بات ہے، اپنے آپ کو مطمئن کر لے گا۔ لیکن فرمایا جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو لا حجت لہ، پھر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس کا سر نیچے ہوگا، نظر زمین پر گڑی بھی ہوگی، اللہ نہیں دے سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں، یہ انتہائی اہم بات ہے، اہم مسئلہ ہے، ان سب کو ہم سمجھیں کہ جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم مضبوط رکھیں۔ ٹھیک ہے اختلاف آ سکتا ہے، وہ قرآن نے بھی بیان کر دیا، حدیث نے بھی بیان کر دیا، انسان ہے ہم، ہمارے اوپر کوئی وحی نہیں آتی ہے، ہم کسی بات سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا، اس بات، یہ اہم بات ہے، اس بات کو ہم سمجھیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی بات کے اندر اختلاف ہو جائے تو ہم جماعت کو چھوڑ دیں۔ جماعت کو چھوڑنا کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے ایک مثال ہمارے سامنے بیان کی ہے، ایک ریوڑ ہے بکریوں کا، ایک ریوڑ ہے، وہ پورا ریوڑ جا رہا ہے، تو فرمایا اگر اس ریوڑ سے ایک بکری وہ الگ ہو جائے تو شیر کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا شکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جماعت ہے، ہم سب مومن اور مسلم اکٹھے ہیں، مضبوط ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک اس طرح نکل گیا تو شیطان کے لیے کیا ہوگا؟ اس پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ شیطان وہ ضروری نہیں کہ ہم ابلیس کو جانیں، انسانی شکل کے اندر کتنے شیطان ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، بھئی یہ فلاں مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، تمہاری جماعت کا جو یہ مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ایسا ہے، مشاہدہ ہے ہمارا۔ تو اس صورت کے اندر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس سے متاثر ہو، ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن اور سنت کو خود سیکھیں اور جماعت کے ساتھ خود کو مضبوط رکھیں، مضبوط۔ ہاں حجت تمام ہو جائے اور جماعت کے اندر کوئی کفر بواہ ہو اور حجت تمام ہو جائے تب ہم الگ ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے جماعت سے نکلنے کا، اور اگر ہم جماعت سے نکلیں گے تو ہماری موت وہ جاہلیت کی موت ہوگی، اس کے بعد ہم امیر کی اطاعت کو وہ ترجیح دیں۔ ہمارے اندر، ہماری جماعت کے اندر جو سب سے
بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمع اور اطاعت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ کوئی امیر نے بات کہہ دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس پروگرام کے اندر ہی دیکھیں، ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ 10 بجے پروگرام شروع ہوگا، میں خود اور ہماری جماعت کے کئی ساتھی ہم کتنے بجے پہنچے؟ یہ سمع اور اطاعت کا فقدان ہے۔ ہمارے اندر اس چیز کا جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہم امیر کی اطاعت کو وہ لازم جانے، اس کو ترجیح دے، سمع اور اطاعت کو ہم ترجیح دے۔ بہرحال میرا ٹائم زیادہ ہو گیا، تو کوشش ہم اس بات کا کریں کہ ہم سمع اور اطاعت کو اپنائیں، اپنی انا اور ضد کو اللہ کی خاطر۔ یہ بدین کے اندر بھی بغزالہ صاحب نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ محبت وہ اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے ہمیں رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ میری انا اور جہاں ضد آتی ہے میں اللہ کی رضا وہاں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، ہماری محبت وہ اللہ کے لیے اور ہمارا بغض وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ قول قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔